کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم سے تم کو بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ لبِ شری، چچی لبِ شری کدھر ہے؟ 8 سال کا پیارا سا بچہ خان ولا میں کسی چھوٹی سی بچی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کون؟ یہاں تو کوئی جامع شری نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر نے جامع شری سے منع کی ہوئی ہے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی جامع شری نہیں ہے، مسز جہان مزاحیہ انداز میں بولی۔ چچی جان، الفاظ پہ زور دے کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ارے عرش بیٹا، ناراض تو مت ہو، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کی لبِ شرین صاحبہ کے علاوہ گھر میں اور ہے ہی کون؟ مسز جہان نے عرش کو مزید تنگ کیا۔ چچی آپ کو پتہ ہے نا میں لبِ شرین کو ڈھونڈ رہا تھا اور آپ نے مجھے باتوں میں لگا لیا۔ عرش نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو کمرے میں ہے، تم جاؤ دیکھو ذرا کیا کر رہی ہے۔ اٹھ گئی ہوگی، دیکھنا کہیں گر نہ گئی ہو تمہارے لبِ شرین، یہ نہ ہو کہ لبِ شرین کی جگہ اصلی جامع شری بن جائے۔ مسز جہان نے پیار سے عرش کو کہا۔ اوکے چچی، میں ابھی گیا۔ مسز جہان کو گال پہ بوسہ دیتے ہوئے عرش نے کہا اور بھاگ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یہ ہے خان ولا، جو ولا کم الحمدللہ سے چڑیا گھر زیادہ ہے۔ احسن خان اس گھر کے بزرگ، ان کے 2 بیٹے اسفند خان اور جہان خان، دونوں ماشاء اللہ سے شادی شدہ ہیں۔ احسن خان کو سبھی آغا جان اور ان کی اہلیہ شاہدہ بیگم کو آغا جانی کہتے ہیں۔ اسفند خان کی شادی ان کی پسند سے زارا خان سے ہوئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا 8 سالہ عرش خان، نیلی سمندری آنکھیں، گال پہ پڑنے والا ڈمپل، سفید رنگ کا حامل، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بعد جہان خان کی شادی ان کی پسند سے حائمہ خان سے ہوئی۔ ان کے 2 بچے 7 سالہ دریاب خان اور ایک بیٹی ہالے نور۔ 4 سالہ یہ بچی سب کی ہی جان ہے، سرخ گال، سبز آنکھیں جو اس نے حائمہ خان سے لی ہیں، دودھیا رنگت، وہ پٹھان کی شباہت رکھتی ہے، اور دونوں گالوں پہ گڑے جو اسے مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ دریاب خان کی آنکھیں بھوری رنگ کی، سفید رنگت، وہ بھی خوبصورت ہے۔ مطلوبہ کمر میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نگاہ دھڑائی اور بالآخر اپنی لبِ شرین نظر آ ہی گئی۔ گلابی رنگ کی باربی فراک میں وہ 4 سالہ چھوٹی سی بچی بستر پر باربی ڈول سے کھیل رہی تھی، وہ خود ہی باربی لگ رہی تھی۔ لبِ شرین، عرش کی آواز پہ جہاں اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور عرش کو دیکھ کر اس گلابی فراک میں ملبوس بچی کی گرے آنکھیں چمک گئیں، وہیں عرش ساکت رہ گیا اسے دیکھ کے۔ وہ فی الحال باربی کم کوئی چڑیل لگ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک سے دونوں گال رنگے ہوئے تھے، سرما علاقہ اپنی ناقدری پر ماتم کر رہا تھا۔ ابھی وہ اس کا جائزہ لے کر شدید صدمے کا شکار تھا کہ تبھی وہاں دریاب نے انٹری مار دی۔ عرش تو ایک کے بعد دوسرا صدمہ برداشت کر کے مزید صدمے میں چلا گیا کہ یہ اچانک کون سی آفت نازل ہو گئی، یہ کون سی مخلوق آ گئی ہمارے گھر، اور ہماری چھوٹی حور کدھر گئی۔ یہ پیشگوئی کرنے والا دریاب تھا۔ ارے یہ کوئی مخلوق نہیں بلکہ یہ تو عرش کی حور ہی ہے، جو آج اپنی اصل حالت میں آ گئی ہے۔ بس کر دو یار، اب بال کی کھال اتارو گے، نکلو ادھر سے، افلاطون ہو تم پورے۔ چچی ٹھیک کہتے ہیں کہ آفتے ہیں اس گھر میں۔ عرش نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ کیا میری ماما نے یہ سب کہا؟ دریاب نے حیرت سے اذلان کو دیکھا۔ جی، کیونکہ کچھ کمی رہ گئی ہے کیا؟ عرش نے میٹھا سا طنز کیا۔ ابھی دریاب کوئی اور شگوفہ چھوڑتا کہ مسز جہان کمرے میں داخل ہوئیں اور اندر کا ماحول دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ یہ کیا حالت کی ہے اپنی، اف، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ مسز جہان پریشانی سے بولی۔ چچی جان، آپ میری لبِ شرین کو کچھ نہ کہیں، عرش حالے نور کے دفاع میں بولا۔ اسے چھوڑیں ماما جان، آپ میری بات سنیں، آپ نے عرش کو آفتیں کیوں کہا؟ حالانکہ وہ تو ایک ہی ہے۔ دریاب نے بات گھما کر پھر عرش پہ ڈال دی۔ کیا؟ عرش تو اپنے سے چھوٹے پیکٹ کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ ایسا کس نے کہا آپ سے کہ ہم نے عرش کو کہا تھا؟ وہ سب آپ اور اس آفت کو کہا تھا؟ مسز جہان نے حالے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چچی جان، آپ حالے کو کچھ نہ کہیں، وہ تو معصوم ہے، آپ اس دریاب کو کہیں جو پورا افلاطون ہے۔ عرش نے حالے کے پاس بیٹھتے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیوں حالے نور کو کیوں نہ کہنا کچھ؟ ابھی کی حرکت دیکھی ہے محترمہ کی؟
دریاب نے لگی پٹی رکھی۔ اپنی بےعزتی دریاب خان کو کہاں قبول تھی؟ یہ صرف میرے لبی شری ہیں، اور حالے بھی آپ سب کے لیے نور ہے، اس لیے تم بھی نور کہو۔ عرش نے دریاب کو ٹوکتے ہوئے کہا، بس کر دو، تم دونوں اب لڑنے نہ لگ جانا، چلو باہر۔ ابھی دریاب کچھ کہتا اس سے پہلے آئمہ خان بول پڑی، السلام علیکم۔ اسفند خان جو ابھی آفس سے لوٹے تھے، لاؤنج میں سب کو بیٹھا دیکھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ برخوردار، ابھی تمہیں ہی یاد کیا جا رہا تھا۔ آغا جان نے سکندر شاہ کو دیکھتے کہا، بابا۔ اسفند خان کے صوفے پر بیٹھتے ہی وہ ننھی پری انہیں دیکھ خوشی سے پکارنے لگی، او بابا کی جان ادھر آؤ، بابا کے پاس۔ اسفند خان نے محبت سے چور لہجے میں حالے کو کہتے ساتھ اسے اپنی گود میں بٹھایا، تو وہ ننھی پری ان کے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ بڑے پاپا آپ میرے ہیں، نور گندی ہے، آپ اس سے پیار نہ کریں۔ دریاب جو آئمہ خان کے ساتھ بیٹھا تھا، حالے کو اپنے بابا کے پاس دیکھ جھٹ سے بولا۔ اپنی بےعزتی یاد آ گئی تھی موصوف کو۔ حالے اسفند خان کو بابا کہتی تھی، عرش سے سن کے وہ بھی بابا کہنے لگی، بابا آپ کے بھی ہیں، میری جان ادھر آؤ۔ سکندر شاہ نے دریاب کو اپنے پاس بلاتے کہا۔ اس سب میں عرش خاموش بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا، اور ویسے ہی تھا سنجیدہ طبیعت کا مالک، زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ آغا جان آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اسفند خان نے آغا جان کو مخاطب کرتے کہا، بھائی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، تمہارا انتظار تھا، سب کی موجودگی میں یہ فیصلہ بتانا چاہتا تھا۔ آغا جان نے اپنی باروب آواز میں کہا، کیسا فیصلہ آغا جان؟ ان کی بات پہ اسفند خان نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ حیران تو باقی سب بھی تھے کہ اچانک آغا جان کو کون سا فیصلہ کر لیا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ عرش اور نور کا نکاح کر دینا چاہیے، گھر کے بچے ہیں، رشتے اور مضبوط ہو جائیں گے، اور ویسے بھی نور سب سے زیادہ عرش سے ہی مانوس ہے۔ آغا جان نے کچھ توقف کے بعد اپنا فیصلہ سنایا، پر آغا جان نور ابھی بہت چھوٹی ہے، اور عرش کی بھی اتنی عمر نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ ٹھیک رہے گا۔ اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ہمیں، بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ آغا جان کی بات پہ جہاں سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، وہیں جہاں خان نے اپنی رائے دی، دیکھو بیٹا، مجھے یہ فیصلہ ٹھیک لگا ہے، گھر کے بچے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور رہی بات عمر کی، تو عرش ماشاءاللہ سے کافی سمجھدار ہے، اتنی سی عمر میں اس کو مسئلہ نہیں ہوگا، اور نور کو جب بڑی ہو جائے گی سمجھدار تو تب بتا دیا جائے گا۔ جہان خان کی بات پہ آغا جان نے تحمل سے جواب دیا، ٹھیک ہے آغا جان، اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ضرور کچھ بہتر سوچ کے کیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسفند خان روبدار آواز میں بولے، اور جہان تم کیا کہتے ہو؟ آغا جان نے جہان خان سے پوچھا۔ مجھے بھی منظور ہے آپ کا فیصلہ، جہان خان نے اپنا جواب دیا، تو ٹھیک ہے، اس جمعہ کو نکاح رکھ لیتے ہیں، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آغا جان نے حتمی فیصلہ سنایا۔ زہرا خان تو خوشی سے آئمہ خان کے گلے لگ گئیں، ان کی خواہش پوری ہو گئی نور کو اپنی بہو بنانے کی، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ آغا جان کی بات پہ اسفند خان نے جواب دیا، اور سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ کیا ہوا، آپ کچھ پریشان ہیں، کوئی بات ہے کیا؟ زہرا خان جو کام سے فارغ ہو کر روم میں آئی تھی، اسفند خان کو پریشان دیکھ پوچھنے لگی، نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، بس سر میں درد ہے۔ اسفند خان نے جھوٹ کا سہارا لیتے انہیں مطمئن کیا، دراصل آج ان کی ایک کمپنی سے میٹنگ تھی، جس میں ملک انڈسٹری بھی شامل تھی۔ جس ڈیل کے لیے یہ میٹنگ تھی وہ خان انڈسٹری کو مل گئی، جس پہ ملک انڈسٹری کے آنر کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ ڈیل انہیں مل جائے، کیونکہ اس سے ان کی کمپنی کو بہت فائدہ ہونا تھا، پر خان انڈسٹری کو یہ ڈیل ملی۔ شجاعت ملک جو کہ ملک انڈسٹری کے آنر تھے، وہ ساتھ میں ایک مافیا گینگ سے بھی تعلق رکھتے تھے، جس کا کسی کو نہیں پتہ تھا۔ وہ دنیا کی نظر میں ایک بزنس مین تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک مافیا گینگ سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اسفند خان کو دھمکیاں دیں جس سے وہ پریشان تھے، لیکن وہ گھر والوں کو بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ معاملے کو اپنے طریقے سے حل کرنا چاہتے تھے۔ میں میڈیسن دیتی ہوں، آپ کھا کے آرام کریں۔ زہرا خان نے میڈیسن دیتے پانی کا گلاس انہیں پکڑایا۔ میڈیسن لینے کے بعد وہ آرام کرنے لگے، اور زہرا خان رات کے کھانے کا انتظام کرنے کچن میں آ گئیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آغا جان تو بہت خوش تھے، ان کی خوشی ان کے چہرے پر خوب واضح تھی۔
सभी लाउंज में बैठे काजी साहब का इंतजार कर रहे थे। तभी मुलाजिम ने इन्हें काजी साहब के आने की इतला दी। काजी साहब की लाउंज में आ गए जहां सब मौजूद थे। काजी साहब निकाह शुरू कीजिए, आगा जान ने अपनी रौबदार आवाज़ में कहा। अर्श असफंद खान वल्द असफंद खान, आपका निकाह हाले नूर वल्द जहान खान से 10 लाख रुपए बहिवज मार में तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के पूछने पर अर्श ने अपने बाबा की तरफ देखा। सिकंदर शाह ने अजलान की सवालिया नज़रों को समझते हुए कहा, कबूल है। 3 मरतबा इजाब और कबूल के बाद अब काजी साहब का रुख नूर की तरफ था, जो सर पे सुर दुपट्टा ओढ़े, जो आगा जानी ने दिया था, बैठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाले नूर वल्द जहान खान, आपका निकाह अर्श असफंद खान वल्द असफंद खान से 10 लाख रुपए सिक्का राजल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नूर बेटा बोले हैं कबूल है। अब की बार जहान खान ने हाले नूर को बताया, कबूल है। 3 मरतबा इजाब और कबूल के बाद सबने दुआ के हाथ उठाए। मुबारक हो लाला जान। जहान खान असफंद खान के बगलगीर होते खुशी से बोले, तुम्हें भी मुबारक हो। असफंद खान ने भी जवाबी मुबारकबाद दी। काजी साहब को बाहर छोड़ने के बाद सब खुशगपियों में मसरूफ हो गए और बच्चे अलग से बैठे बातें कर रहे थे। बस एक बात बताऊं अर्श, आज ना बड़ा कोई ख़राब दिन था मेरा। सुबह एक चुड़ैल देखी और अब एक और, वो भी सुर रंग का दुपट्टा लिए हुए। सभी बातें कर रहे थे कि तभी असफंद खान का मोबाइल रिंग हुआ। उन्होंने नंबर देखा तो एक साया सा इनके चेहरे पर आया, जो जहान खान से मफ्की ना रह सका। एक्सक्यूज़ मी, असफंद खान कहते बाहर निकल गए। उन्हें जाता देख जहान खान भी इनके पीछे बाहर आ गए, लेकिन अगली बात सुन के इनका अपना शक यकीन में बदल गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, असफंद खान गुस्से से बोले। मुकाबल में जो था वो मकरू हंसी हंसा, जो असफंद खान को मजीद तैश दिला गई। तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे भी तुम जानते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? मुकाबल की बात पे असफंद खान गुस्से से बोले। सुना है खान विला की बेटी बहुत खूबसूरत है, इतनी सी उम्र में जब बड़ी होगी तो क्यामत ढाएगी। वो मुकरू आवाज में बोला। शट अप, खबरदार अपनी गंदी नज़र से हमारे घर की औरतों को, अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा मलक। असफंद खान इसकी बात पे आग बगोला हो गए और अपनी बात कहते फ़ोन काट दिया। जहां खान जल्दी से इनके पास आए। क्या हुआ लाला, कोई परेशानी है? मुझे बताएं। जहां खान के पूछने पर सिकंदर शाह ने इन्हें सारी बात बता दी। ये तो बहुत बड़ा मसला है, अब क्या चाहता है वो? जहां खान ने सारी बात सुनने के बाद पूछा। मिलना चाहता है, कह रहा है तुम्हारे फ़ायदे की बात है, अगर ना आए तो वो नूर को नुकसान पहुंचा देगा। असफंद खान ने परेशानी से कहा। आप फिक्र न करें लाला जान, मैं जाऊंगा, देखता हूँ कौन सा फ़ायदा दे रहा है ये मलक। जहान खान कहते ही बाहर निकल गए। सिकंदर शाह भी इन्हें जाता देख कुछ मुतमईन हुए। खान विला से निकलने के बाद इनका शुजाहत मलक की बताई हुई जगह पर जाना था। रास्ता सुनसान था, जो कि जंगल के करीब से गुजर रहा था। आगे जाके 2 रास्ते बन जाते थे, जिनमें से एक पे रोड ब्लॉक का बोर्ड लगा हुआ था और रास्ते आगे से खराब था। जहान खान दूसरे रास्ते पर टर्न लेते कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी पीछे से आई और जहान खान की गाड़ी को टक्कर मार के आगे निकल गई। जहान खान अचानक लगने वाली झटके से गाड़ी संभाल न सके और गाड़ी रॉन्ग वे पर मुड़ गई। सड़क टूटी हुई थी और आगे खाई थी। जहान खान ने गाड़ी संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना संभाल सके और गाड़ी खाई में जा गिरी। गाड़ी के गिरते ही दूसरी गाड़ी में से एक आदमी ने फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई। बस काम हो गया, जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ। किसी को शक ही नहीं होगा कि ये एक्सीडेंट नहीं है, एक साजिश है। मुकाबल की फ़ोन उठाते ही वो आदमी बोला। बहुत खूब, मुझे यकीन था कि ये काम तुम कर सकते हो। तुम्हारा इनाम तैयार है, तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हारा मुझसे कोई तलक नहीं होगा। अब मैं बस असफंद खान की बर्बादी देखना चाहता हूँ। बहुत होशियार बन रहा था, अपने भाई को भेजकर इसे हमेशा के लिए ही ऊपर भेज दिया। मकरू कहका लगाते इस शख्स ने कॉल काट दी। असफंद खान, अब तुम्हें पता चलेगा शुजाहत मलक क्या चीज़ है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये मेरा है, छोड़ो इसे। दरियाब ने हाले नूर से टेढ़ी बेर खींचते हुए बोला। नहीं जी, मेला है। अलिश, ये मेला है ना? नहीं, ये मेरा है। अर्श, ये मेरा है ना? हाले टेडी बेयर से गिरफ्त मजबूत करते अर्श को देखकर मासूमियत से बोली। जी, ये हाले का ही है, आप खेलो। अर्श हाले के सुर्ख गाल खींचते प्यार से बोला
اور ایک نظر دریاب کو دیکھا جو غصے سے اب ٹیڈی بیئر چھوڑے اسے گھور رہا تھا۔ عرش یہ چیٹنگ ہے، تم نور کی سائڈ کیوں لے رہے ہو؟ دریاب رونی صورت بناتے عرش سے بولا، کیونکہ حالے میری ہے اور اسے جو پسند ہوگا وہ میں دوں گا اسے۔ عرش حالے کو دیکھتے دریاب سے بولا، بابا۔ دریاب نے عرش کے جواب پہ تب کر اسفند خان کو پکارا۔ دریاب کی حالت دیکھ سبھی ہنس رہے تھے۔ ابھی اسفند خان بولے کہ ان کا فون رنگ ہوا۔ کال یس کرتے ہی جو خبر انہیں ملی اسے سن کر ان کے سر پر جیسے آسمان گرا ہو۔ وہ نڈھال ہو کر صوفے پہ گرے۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ آغا جان نے اسفند خان کو دیکھ پوچھا۔ آغا جان وہ اسفند خان سے الفاظ نہیں بن رہے تھے بتانے کو۔ کیا وہ؟ آگے بھی بولو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بولو کیا وہ؟ آغا جان بے چینی سے بول۔ آغا جان ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہوگا، اسفند خان نے رندی آواز میں کہا۔ ہاسپٹل پر کیوں بھائی صاحب؟ اسفند خان کی بات پر آئمہ شاہ پر پریشانی سے بولی۔ ہاں کیوں جانا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ پوری بات بتاؤ۔ آغا جان نے آئمہ خان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آغا جان پہلے ہاسپٹل چلتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسفند خان کہتے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے آغا جان بھی نکل گئے۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ آئی سی یو کے باہر پہنچے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اور نرسز باہر آئیں۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی طبیعت کیسی ہے؟ اسفند خان نے جلدی سے پوچھا۔ آغا جان فی الحال صورتحال سے انجان تھے۔ وہ بس اسفند خان کو دیکھ رہے تھے جو پریشانی سے ڈاکٹر سے مریض کا پوچھ رہے۔ دیکھیں اسفند خان، ایکسیڈنٹ بہت سیریس تھا، بچنے کے کوئی چانس نہیں تھے، لیکن آپ اسے معجزہ کہیں یا اور کچھ، آپریشن کامیاب گزرا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، کچھ ہی دیر میں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ مل سکتے ہیں۔ ہوا کیا ہے اسفند؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کون ہے اندر جس کے لیے تم اتنے پریشان ہو کر؟ آخر بتا کیوں نہیں رہے؟ آغا جان اسفند خان کو پریشان دیکھ کر پوچھنے لگے۔ وہ آغا جان، جہان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بس تبھی پریشان تھا۔ اسفند خان نے بلاخر بتا دیا۔ جہان کا ایکسیڈنٹ؟ کیسے ہوا یہ؟ اور تم اب بتا رہے ہو ہمیں؟ پتہ نہیں کیسا ہوگا اب، آغا جان پریشانی سے بولے۔ آغا جان تب سب کے سامنے بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے نہیں بتایا، اور اب وہ ٹھیک ہے، اسفند خان نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے اب؟ مجھے ملنا ہے اس سے، آغا جان بے چینی سے بولے۔ چلیں آغا جان، جہاں کو روم میں شفٹ کر دیا ہے مل لیں، اسفند خان کہتے روم میں داخل ہوئے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وقت پر لگا کر گزر گیا۔ آغا خان اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کے 1 سال بعد آغا جانیں بھی دنیا سے کوچ کر گئیں۔ شجاعت ملک کی دشمنی اور بڑھ گئی تھی خان ولا کے مکینوں سے۔ 15 سال بعد، ماما ہمارے بال بنا دینا، ہمیں دیر ہو رہی ہے یونیورسٹی سے۔ 19 سالہ حالے نور یونیورسٹی کے 2nd ایئر میں تھی، تیار ہو کر اب آئمہ خان کو آواز دے رہی تھی بال بنانے کے لیے۔ کمرے سے نیچے آنے تک سیاہ ہلکی بال جنہیں ہمیشہ آئمہ خان ہی بناتی تھی۔ ماما جان، آئمہ خان کے نہ آنے پر ایک بار پھر حالہ نے روم کا دروازہ کھول پکارنے کے لیے منہ کھولا، لیکن باہر موجود شخص کو دیکھ باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ بلیک 3 پیس میں بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے ہلکی بیئرڈ اسے اور جذب بنا رہی تھی۔ انابی لب آپس میں بھینچتے ہوئے بائیں ہاتھ پہ رولیکس کی قیمتی گھڑی مقید کیے مردانہ وجاہت کا ملک عرش خان اپنی نیلی سحر زدہ آنکھوں سے وہ مقابل کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گال پہ موجود ڈمپل اسے مزید خوبصورت بناتا تھا۔ آپ؟ عرش کو دیکھ حالہ ڈرتے ہوئے بولی۔ جی میں، عرش نے حالے کو دیکھتے جواب دیا جو اس وقت سیاہ رنگ کی سادی فراق پہنے کمر تک آتے بال وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا مطلب آپ کو کوئی کام تھا؟ حالے نے اس کی نظروں سے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں، میں بغیر کسی کام کے نہیں آ سکتا؟ عرش نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، ہم تو بس ایسے ہی پوچھ رہے تھے۔ حالے نے نظریں جھکائے جلدی سے کہا۔ چھوٹی ماما کو کیوں بلا رہی تھی تم؟ عرش نے اسے دیکھتے پوچھا جو اب گھبراہٹ سے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ ہمیں کام تھا ان سے، حالے نے جلدی سے جواب دیا۔ کیا کام تھا نور؟ آئمہ خان جو ابھی ناشتہ بنا کر ادھر آئی تھیں حالے کی بات سن کر بولی۔ وہ ماما آپ کو پتہ ہے نا ہم نے یونیورسٹی جانا ہے اور ہمارے بال نہیں بنے ابھی تک، اس لیے آپ کو بلایا۔ حالے نے ایک چور نگاہ عرش پر ڈالتے آئمہ خان سے کہا۔
نور اب تو اپنے بال خود باندھا کرو، کتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن بال بنانا نہیں سیکھا ابھی تک۔ حائمہ خان نے اس کی بات پر ڈانٹا۔ ماما جان ہم کدھر اتنے بڑے ہوئے ہیں، ابھی تو صرف 19 کے ہی ہوئے ہیں، اور آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے کوئی 50 سال کی ہوں۔ حائمہ خان کی بات پہ حالے نے جھنجھلا کر کہا اور نظر عرش پر پڑی جو اسے دیکھ رہا تھا۔ حالے کے دیکھتے عرش نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو ابھی بھی تم چھوٹی ہی ہو۔ اس کی اس طرح دیکھنے سے وہ گڑگڑا گئی اور جلدی سے حائمہ خان کی طرف نظریں پھیر لیں۔ عرش بیٹا آپ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، نور کے بال بنا کر آتی ہوں، حائمہ خان نے عرش کو دیکھتے کہا اور حالے کو لے کر روم میں چلی گئی۔ عرش نے ان کو جاتا دیکھ اپنے قدم نیچے کی جانب کر دیے جہاں سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے عرش نے اسفند خان کو سلام کیا جو فی الحال اکیلے ہی سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، اور خود ان کی دائیں طرف بیٹھ کر موبائل استعمال کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، آفس کا کام کیسا جا رہا ہے؟ اسفند خان نے جواب دیتے عرش سے پوچھا۔ آفس کا کام ٹھیک جا رہا ہے، آج ایک میٹنگ بھی ہے ملک گروپ سے۔ عرش نے نظریں فون پر مرکوز کیے مصروفیت سے کہا۔ ملک گروپ؟ اسفند خان نے دوبارہ پوچھا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید انہیں سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ جی بابا، عرش نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا اس کمپنی کا آنر شجاعت ملک ہے؟ اسفند خان نے پوچھا۔ جی بابا یہی نام ہے، آپ جانتے ہیں کیا؟ عرش نے نظریں فون سے ہٹاتے پوچھا۔ گڈ مارننگ بڑے بابا، یہ ہماری ینگ لیڈی کدھر ہے؟ ابھی اسفند خان عرش کی بات کا جواب دیتے تبھی دریاب کی آمد نے ان کا دھیان بٹا لیا۔ بری آنکھیں، بلیک بیئر، پیشانی پہ بکھرے بال، رف سے حلیے میں وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ عرش کی نسبت دریاب ہنسمکھ اور شوخ چنچل سا تھا۔ لو آ گئی ینگ لیڈیز، اسفند خان نے زہرا خان اور آئمہ خان کو آتے دیکھ دریاب سے کہا۔ سبھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے حالے کے، جس کی غیر موجودگی ایک شخص نے محسوس کی تھی۔ اتنے میں حالے تیار ہو کر نیچے آ گئی، جسے دیکھ ایک شخص کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے السلام علیکم، حالے نے بیٹھنے ساتھ سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج ہماری بیٹی لیٹ کیوں ہے بھئی؟ اسفند خان نے سلام کا جواب دیتے حالے سے پوچھا۔ وہ بابا تیار ہو رہے تھے اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، حالے نے اسفند خان کی طرف دیکھنے کی وجہ بتائی۔ اس کے بات کرنے کے دوران اس کے دونوں ڈمپل ظاہر ہوتے اور ایک شخص بہت فرصت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسفند خان نے سر کو جنبش دی اور اسٹڈیز کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ اب کی بار جہان خان نے محبت سے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے بابا، حالے نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی مسکرا کر بات کرنے سے دونوں ڈمپل مزید گہرے ہو گئے۔ حالے کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو نظر بے ساختہ اپنے سامنے بیٹھے عرش پہ پڑی جو کب کا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حالے نے اس کی نظروں سے ہائف ہوتے اپنا چہرہ جھکا لیا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اس کی حرکت پر عرش کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جادو آتا ہے تم کو یا کسی اور علم میں ماہر ہو؟ ہمارے دل پہ قبضہ کسی عام شخص کا کام نہیں۔ لیکن عرش کی موجودگی میں وہ صحیح سے ناشتہ بھی نہ کر پائی۔ ہم چلتے ہیں بابا جان، حالے جہان خان سے بولی اور سب کو اللہ حافظ کہہ کر اٹھ گئی۔ ارے بیٹا آج ڈرائیور چھٹی پر ہے، آپ کیسے جاؤ گی؟ زہرا خان نے حالے کو جاتا دیکھ زہرا خان کے کہنے پر وہ رک گئی۔ عرش تم بھی جا رہے ہو تو یونیورسٹی ڈراپ کر دینا نور کو، راستے میں ہی ہے آپ کے۔ حالے کچھ کہتی تھی، اسفند خان نے عرش کو مخاطب کرتے کہا۔ جی بابا میں کر دوں گا ڈراپ، آپ بے فکر رہیں، عرش نے اسفند خان کی بات پر حالے کو دیکھتے جواب دیا اور گاڑی کی کیز اٹھا کے باہر نکل گیا۔ اسے جاتا دیکھ حالے بھی پیچھے چل دی۔ وہ باہر آئی تو نظر عرش پر پڑی جو فرنٹ ڈور کھولے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی حالے بھی پچھلا ڈور کھول کر اندر بیٹھنے لگی، لیکن یک دم عرش کی سنجیدہ آواز پہ وہ رک گئی۔ آگے بیٹھو، میں کوئی تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ اسے پیچھے بیٹھتا دیکھ عرش بولا۔ حالے نے اس کے غصے سے ڈرتے جلدی سے فرنٹ ڈور کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سیٹ بیلٹ باندھو، یا وہ بھی اب کوئی اور باندھے، حالے جو باہر دیکھ رہی تھی، کانوں میں اس کی ایک بار پھر آواز پڑنے سے وہ جلدی جلدی سیٹ بیلٹ باندھنے کم الجھنے زیادہ لگی تھی۔ حالے جو کب سے سیٹ بیلٹ باندھنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ عرش غور سے اس کو دیکھنے لگا، جب کافی دیر بعد بند نہ ہوا تو حالے نے مدد طلب نظروں سے عرش کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بولا، لاؤ میں کر دیتا ہوں،
तुम तो अभी बच्ची हो, ये काम किधर होगा। अर्श ने इसकी तरफ झुककर सीट बेल्ट बंद करने कहा और गाड़ी खान विला से बाहर निकल गई। जबकि बच्ची वाली बात पे हाले को गुस्सा आ गया। मतलब अब एक काम ना होने पाए तो इसे कह रहा है। और वैसे भी बकौल हाले कि अब सीट बेल्ट ही खराब था, इसमें हमारा क्या कसूर। हाँ तो हम आपसे छोटे हैं तो बच्ची ही है ना। आप तो हमसे 4 साल बड़े हैं, इस लिहाज से हम अभी तो बच्ची हैं। हाले ने इसकी बात पर अपना ही कोई फलसफा झाड़ दिया। ओहो, बेबी को गुस्सा आ रहा है। इसके फूले चेहरे को देखकर अर्श ने इसे छेड़ा, जबकि हाले इसकी बात पर सुर्ख हो गई। आप हमें तंग कर रहे हैं, हाले ने मनमनाते हुए कहा। इसकी बात पर अर्श का एक जानदार कहका बुलंद हुआ। इसे हंसता देख हाले ने दिल में माशाल्लाह कहा, क्योंकि वो हंसते हुए और भी प्यारा लग रहा था। खुद पे हाले की नज़र महसूस करते इसने हंसी को ब्रेक लगाई। आप हंसते क्यों नहीं, हाले ने इसे वापस संजीदा होते देख पूछा। क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, अर्श ने हाले को देखते जवाब दिया। मतलब जो हंसते हैं वो पागल होते हैं। उसका जवाब सुनकर हाले ने मजीद पूछा। हाँ, वो ही संजीदा लहजा। फिर तो सब भी पागल हैं। हाले को इसकी बातों में समझ नहीं आ रही थी, इसलिए जो समझ में नहीं आ रहा था वो पूछ रही थी। हाँ, जो बिला वजह हंसते हैं वो पागल होते हैं, अर्श ने अब की बार हाले की तरफ देख कर जवाब दिया। तो फिर नॉर्मल लोग कौन होते हैं। इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या पूछ रही है, लेकिन अर्श इसकी हालत से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो उसकी बातों से ज़ेच हो रही है। जो मुस्कुराते हैं किसी वजह से। अब की बार अर्श की आंखों में वाज़ह शरारत थी। वो जो इससे किसी और जवाब की उम्मीद रखती थी, इसकी बात सुन इसे समझ लगी कि वो क्या पूछ रही थी उससे। उसने अर्श की तरफ देखा जो मुस्कुरा कर देख रहा था। मतलब वो इसे तंग कर रहा था। तब से इस ख्याल से हाले को अपने सवालों पर अफसोस हुआ। आप हमें तंग कर रहे हैं, हम बाबा को बताएंगे। हाले ने असफंद खान का सहारा लिया। क्या बताओगे ज़रा, मुझे भी तो पता चले कि कौन सा जुर्म सरजद कर दिया मैंने। अर्श ने असफंद खान से डरने की खातर में नाल लाते उल्टा इससे बताने की वजह पूछी। और तभी एक झटके से गाड़ी रुकी। हम बताएंगे कि आप। हाले जो वजह बताने लगी थी, अर्श को अपनी तरफ झुकता देख घबराहट से कुछ बोल न पाई। कि क्या, अर्श ने इसकी तरफ झुकते कहा। कि आप। घबराहट से हाले कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। क्या मैं, अर्श इसकी हालत से महफूज होते बोला। आप क्या कर रहे हैं, पीछे हटें। हाले ने आंखें बंद करते जल्दी से कहा। फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी देर और यहाँ रही तो सोचा जा सकता है। ये कहते साथ ही अर्श ने सीट बेल्ट खोल दी। यूनिवर्सिटी आ गई है, अर्श कहते हुए पीछे हुआ। इसकी बात सुन हाले ने झट से आंखें खोली और बैग उठाकर बाहर निकलने लगी। तभी अर्श ने अपनी तरफ खींचा और झुककर इसके गाल पे छोटी सी जिसारत कर गया। वो जो पहले हमले से नहीं संभलती थी, इस अचानक उफ्ताद पे वो हया से सुर हो गई। जाओ, ये ना हो फिर देर हो जाए, अर्श ने इसे छोड़ते हुए कहा। इसके छोड़ने पर हाले ने जल्दी से डोर खोला और बाहर निकल गई। तुम अहले नज़र हो तो तुम्हें क्यों नज़र नहीं आता नज़रों की गुजारिश को समझने का सलीका।